اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، اور تمام ہی کائنات کے درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے منتخب اصحاب پر۔ ناظرین کرام، اصلاح میڈیا کے توسط سے حضرت بانی انقلاب اسلامی ایران امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ہم ایک نہایت ہی اہم ترین پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو لے کر ہوگا، جس میں ہماری اسٹوڈیو میں اصلاح میڈیا کے توسط سے جو مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر مکمل طریقے سے علمی، فکری اور متعدد اعتبارات سے انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ کریں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے روشنی ڈالنے کے لیے اور اپنے بیانات سے استفادے کے لیے تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا اپنے مہمان گرامی، جو جامع عروۃ الوثقی لاہور پاکستان سے جن کا تعلق ہے، آپ فاضل محترم الحمدللہ قم المقدس میں بھی زیر تحصیل ہیں، عالی جناب مولانا محمد یزدان حیدر صاحب۔ ہم آپ کا اسٹوڈیو میں بہت زیادہ خیر مقدم کرتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی عالی جناب غلام شبیر صاحب، جن کا تعلق پاکستان ہی سے ہے الحمدللہ، آپ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں استفادہ کیا جائے گا۔ اور ہمارے تیسرے اور آخری مہمان اس پروگرام میں جن کا تعلق کشمیر سے ہے، عالی جناب ڈاکٹر مظفر حسین بٹ صاحب، ہم آپ کا بھی اس اسٹوڈیو میں اور اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور توفیق الہی شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ آپ بزرگان سے مقدور بھر ہم اور ہمارے ناظرین آپ کے بیانات سے انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ فرمائیں گے۔ آئیے وقت بہت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ امام خمینی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر ہمیں اس پروگرام میں گفتگو کرنی ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے حاضر ہیں عالی جناب مولانا محمد یزدان حیدر صاحب کی خدمت میں اس سوال اور اس بہترین سوال کی صورت میں کہ حضرت امام خمینی کی شخصیت اور افکار کو ہم اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت میں بنیادی قرآنی اصول کیا ہیں، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے جواب سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے ہم تمام اہل ایمان کی خدمت میں و آپ میزبان کی خدمت میں انشاءاللہ سلام و تحیت عرض کرتے ہیں، و خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی پیروکاروں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس برسی کی مناسبت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے حوالے سے سب اہل ایمان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ بہت ہی بنیادی سوال آپ نے فرمایا ہے کہ بالآخر کیوں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو و ان کی شخصیت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں و ان کی شخصیت کے اس قدر قائل ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ مطلب عرض کروں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شناخت و امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی معرفت در حقیقت آج کے دور میں ایک ایسا راہ حل ہے امت اسلامیہ کے لیے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی تمام تر مشکلات کو، اپنی تمام تر آفات جن میں آج ملت اسلامیہ گرفتار ہے، اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ نجات پانے کا راہ حل یہی ہے کہ آج ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی معرفت و شناخت کریں۔ اس کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار در حقیقت ان کے اندر ایک ایسی وسعت و ایسا عمق پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آج موجودہ نسلوں میں سے کوئی ایک نسل بھی اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شناخت و ان کے افکار کی شناخت و ان کے کردار کی شناخت و ان کی سیرت کی شناخت و ان کے اس قیام کی شناخت جو انہوں نے للہ کیا ہے،
اس قیام کی شناخت کے ذریعے سے ملتیں آج نجات پا سکتی ہیں۔ اگر ہم ہر دور میں دیکھیں تو خداوند متعال نے ہر ملت کی ہدایت کے لیے رہبریت کا اہتمام فرمایا ہے۔ انبیاء کے دور میں بھی جائیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رہبر کے طور پر ملتوں کے اندر متعارف کروایا اور ان کی پیروی کا حکم دیا، اور اس طرح یہ سلسلہ ہدایت چلتا رہا، اور جہاں تک کہ یہ سلسلہ ہدایت پہنچا ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام تک، پھر ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام و ان کے جانشینوں تک، اور پھر بالآخر امت اسلامیہ میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی، ایک ایسی ہستی وجود میں آئی جس ہستی نے واقعاً حق ادا کیا ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت کا، اور حقیقی وارث ثابت کیا انہوں نے، جس طرح سے روایات میں بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ در حقیقت اور دوسری روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب انبیاء اپنی وراثت چھوڑتے ہیں، میراث چھوڑتے ہیں، تو وہ وراثت اور میراث در حقیقت ان کا وہ راستہ ہوتا ہے، ان کا وہ دین ہوتا ہے جس دین پر ان کے ماننے والوں نے چلنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو و ان کے قیام کو و ان کے انقلاب کو و ان کی اس حکومت کو، جو حکومت آج سے تقریباً 1400 سال، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے وجود میں آئی، اور پھر اس کے بعد ان آفات کا شکار ہوئی، اور ان آفات کے نتیجے میں ملت اسلامیہ دین کے حقیقی راستے سے دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے عرصے بعد غیبت کبریٰ کے اس دور میں، جب تاریکیاں، ظلم و فساد و آلودگیوں کا دور ہے، اس دور میں آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملت، خصوصاً اس ایرانی ملت کو آ کر بیدار کیا، اور اس ایرانی ملت کے ذریعے سے جب اس ملت نے اس راہبر پر بھروسہ کیا، اس راہبر کی معرفت حاصل کی، اور معرفت کے بعد پیروی کی، اور جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا اور قیام کر کے پھر ملت کو قیام کرنے کا حکم دیا، تو اس ملت نے اس راہبر کی پیروی کی، اور جب راہبر کی پیروی کی اور استقامت دکھائی تو خداوند متعال نے اس استقامت دکھانے کے ذریعے سے اس ملت کو کامیاب کیا۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ملت کو نجات دی تو پھر یہ فرمایا کہ اے ملت مسلمان، اے امت اسلامی، اگر تم چاہتی ہو کہ تم نجات حاصل کرو تو یہی وہ راستہ ہے جو میں نے طے کیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو میں نے اس ملت مسلمانان ایران کو طے کروایا ہے۔ اگر کوئی ملت یہ چاہتی ہے کہ اس نجات کے راستے پر چلے تو میری پیروی کرے اور اس ملت کی پیروی کرے۔ اگر کوئی اس ملت کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ راستہ جو اللہ نے امتوں کے لیے نجات کے لیے رکھا ہے، وہ راستہ وہ امت بھی طے کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آج ہم ارادہ کر لیں، اگر آج کوئی ملت ارادہ کر لے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کا ارادہ کر لے تو یقیناً وہ ملت بھی نجات پا سکتی ہے۔ لہذا امام خمینی کی شخصیت اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے۔ بہت شکر گزار ہیں الحمدللہ آپ نے جس سوال کے جواب میں جو مطالب اور جو مفاہیم بیان کیے ہیں، ہمارے ناظرین نے بہت ان سے استفادہ کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات نے کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کربلا کو آئیڈیالوجی، نمونہ اور اسوہ قرار دیتے ہوئے اس دور میں، عصر حاضر میں، عصر غیبت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ نہ فقط ملت مسلمہ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا بلکہ تمام عالم انسانیت کو حیران و سرگردان کر دیا، اور جو حقیقت میں معارف اہل بیت ہیں، معارف قرآن ہیں، ان سے روشناس کرایا۔ یقیناً یہ جو امام خمینی کا انقلاب ہے، آپ کی افکار ہیں اور آپ کی شخصیت سے متعلق جتنے بھی پہلو ہیں، ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی زندگی سے صحیح طور پر کربلائی انداز سے، قرآنی انداز سے استفادہ کیا جا سکے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور امام خمینی کی زندگی کا ایک اور بہت ہی بہترین اور اہم پہلو ہم لے کر اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیں گے۔ ظاہر ہے امام خمینی ایک فضائل، اوصاف کا ایسا بحر بے کرا ہیں کہ بہت سارے اعتبارات ہیں، زاویے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت کے پروگرام میں ایک اور اہم پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت امام خمینی نے
اخلاقی تربیت کے لیے کن کن خصوصیات سے اور کن کن طریقوں سے استفادہ کیا اور آپ کے اخلاقیات کی کیا کیا خصوصیات تھیں، اس اہم فکر اور اس اہم سوال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم حاضر ہیں اپنے مہمان گرامی عالی جناب مولانا غلام شبیر صاحب کی خدمت میں۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور اس بہترین سوال کے ذریعے ہم آپ کے بیان سے استفادہ کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت سے متعلق ہم آ کر اس شو میں گفتگو کر سکیں۔ جی ہاں، امام رضوان اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی پر الہی اصول، الہی ضوابط حکم فرما ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بلکہ اپنی زندگی کی ابتدا ہی سے وہ الہی اصول اور وہ الہی ضوابط کی جن کی انبیاء نے تعلیم دی تھی، جن کی خاطر ائمہ معصومین علیہم السلام نے بہت سی مصیبتیں برداشت کیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک آفاقی اور عظیم شخصیت ہونے کا ثبوت دیا۔ جی ہاں، روشیں تو بہت تھیں امام کے سامنے، امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، لیکن میں فقط ان میں سے ایک روش کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کی بنیاد پر امام رحمۃ اللہ علیہ نے افراد، ملتوں، طلاب اور قوم کے ہر فرد کی تربیت کے لیے اقدام کیا، اور وہ روش تھی نمونے عمل سامنے رکھنے کی، کیونکہ معلوم ہے آپ کو قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اور امام نے یہ کام بہت آسان انداز سے انجام دیا۔ جب گفتگو کی، جب بھی کوئی تحریر لکھی، جب بھی کوئی ٹیلی گراف لکھا، جب بھی کوئی موعظہ و نصیحت کی، اور جب بھی کوئی گفتگو فرمائی، تو ہر گفتگو میں جن ہستیوں کو نمونے عمل کے طور پہ پیش کرتے تھے وہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ لہذا تاکید فرماتے تھے امام کہ اے امت مسلمہ، اگر تم بیدار ہونا چاہتے ہو، اگر تم اس ہدف خلقت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو ان ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بناؤ، ان ہستیوں کی سیرت کو اپناؤ، تاکہ تم اس مقصد تک پہنچ سکو جس مقصد تک پہنچانے کے لیے اتنے انبیاء اور خصوصاً خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زحمتیں برداشت کیں۔ اور امام رضوان اللہ تعالی علیہ نے عملی طور پر اپنی بابرکت زندگی کے ذریعے اور اپنے وجود پر ان اصولوں کو لاگو کر کے اپنے اندر وہ اخلاقی صفات پیدا کیں کہ در حقیقت خود بھی ایک اسوہ حسنہ بن گئے۔ اسوہ حسنہ میں اعلیٰ ترین مرتبے پر خود پیغمبر گرامی اسلام ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، لیکن اگر ان کے بعد ان کی راہ پر چلنے والی شخصیات میں سے اگر کوئی شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقط شخص نہیں بلکہ ان آفاقی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شخصیت بن گئے، تو وہ امام رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے مختلف اخلاقی و عملی سیرت کے نمونے پیش کیے۔ شجاعت دیکھیں
تو نہایت ہی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں۔ اگر توکل پہ نگاہ کریں تو امام اس سیرت پہ، اس قانون الہی پہ پورا اترتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر توسل اہل بیت کی جانب نگاہ کریں تو بھی امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس میں ہمیں آگے آگے نظر آتے ہیں۔ اور اخلاص تو کیا کہنے امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، زندگی کے ہر عمل میں، ہر گفتار اور ہر کردار میں اخلاص متجلی ہے۔ اخلاص یعنی ریا، یعنی تکبر، یعنی عجب، ہر وہ رذیل صفت، ہر وہ برائی کہ جو اخلاقی نگاہ میں برائی ہے، امام کی گفتار و کردار اس سے پاک و منزہ ہے۔ اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ امام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور دقیقاً امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس پیغمبر کی سیرت پر چلے جس پیغمبر کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تزکیہ کیا، تعلیم و تربیت دی امت کی اور اپنے شاگردوں کی، اور پیغمبر گرامی اسلام کی جو اسوہ حسنہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص کے جو اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے اس کو اپنے اندر متجلی کیا۔ اور انہی صفات کا نتیجہ تھا کہ انقلاب اسلامی ایران اس سرزمین بابرکت پہ کامیاب و کامران ہوا۔ بہت شکر گزار ہیں ہم قبلہ محترم آپ کے کہ آپ نے امام خمینی علیہ الرحمہ کے جو اخلاقی تربیت کے لیے اصول تھے اور خصوصیات تھیں ان پر فصل، معتبر اور نہایت ہی مفید گفتگو فرمائی۔ ہم آپ کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں، ممنون ہیں، اور ہمارے ناظرین نے حد درجہ آپ کی گفتگو سے الحمدللہ استفادہ کیا۔ اور یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اخلاقی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ یقیناً امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو مکارم اخلاق شخصیت تھی، حضرت جناب رسالت مآب اور تمام ائمہ کرام، ان سب کو اپنی زندگی میں نمونہ قرار دیتے ہوئے اور ان کی اخلاقی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہوئے واقعاً علمی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اخلاقی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اس حوالے سے آپ کے، اور چونکہ ظاہر ہے انسان کا مقصد اور ہدف جتنا عظیم اور بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس عظیم مقصد کے ہدف کے حصول کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانیاں اور بہت زیادہ آلام و مصائب انسان کو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو جتنے عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا اس نے اتنی ہی زیادہ آلام و مصائب برداشت کی۔ انبیاء کرام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، جس نبی کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا کتنے آلام و مصائب برداشت کیے۔ پھر ان کے بعد ائمہ اطہار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً پیغام الہی کو پہنچانا اور تمام امتوں کی ہدایت کے لیے جو آلام و مصائب اور جو پریشانیاں اور جو دشواریاں ان مقدس ہستیوں نے اور ان مکرم ذوات نے برداشت کی ہیں، ان کی مثال ہمیں کائنات میں نہیں ملتی۔ ظاہر ہے امام خمینی علیہ الرحمہ بھی اپنے دور میں بہت بڑے ہدف اور بہت بڑے مقصد کو پہنچانے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اور روش انبیاء اور سنت ائمہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے نہ جانے کتنے آلام و مصائب برداشت کیے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ جہاں امام خمینی علیہ الرحمہ نے اتنے زیادہ آلام و مصائب برداشت کیے ہیں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر امام خمینی علیہ الرحمہ کی زندگی میں وہ مظلومیت کے کون سے پہلو ہیں
کہ جنہیں جان کر ہم اپنے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس اہم لمحہ فکریہ کے لیے اور اس اہم سوال کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں عالی جناب مظفر حسین بٹ صاحب کے، کہ آپ اس سوال کے ذیل میں ہمارے ناظرین کو متوجہ فرمائیں اور اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نذیرا۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ان دوستان کا جنہوں نے یہ عظیم پروگرام اس کا اہتمام کیا ہے اور امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو یہاں پہ بیان کیا جائے، بہت ہی اچھا قدم ہے۔ اور اس طرح سے ناظرین محترم کی خدمت میں امام خمینی علیہ الرحمہ کی برسی کی مناسبت سے تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے یہ دعائیں کہ ہمیں توفیق دے کہ امام کی شخصیت کو ہم ہمگیر اور جامع طور پہ پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا، جس طرح سے برادران نے اشارہ کیا امام خمینی کی جو شخصیت، جو افکار ہیں، کیوں ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں، کیوں ہم فالو کرتے ہیں، افکار کو بہت وضاحت ہو چکی ہیں کہ بالآخر دراصل تسلسل افکار قرآن اور انبیاء ہیں، لہٰذا ہم اسی عنوان سے ان کو فالو کرتے ہیں۔ یا مثلا امام کی جو تربیتی زندگی ہیں، تربیتی افکار ہیں، وہ بھی در حقیقت قرآن ہی اصول ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو شخصیات ہوتی ہیں تاریخ انسانیت میں، انبیاء سے لے کر خاتم تک اور اس کے بعد بھی جو جتنی بھی شخصیات ہیں، ان کا ایک پہلو ضرور مظلومیت کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اہداف بلند ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شخصیات ہوتے ہیں جن کے اہداف جتنے بلند ہو اتنے زیادہ مظلوم واقع ہو جاتے ہیں شخصیات۔ لہٰذا اگر امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت کو ہم ملاحظہ کریں، مطالعہ کریں، امام کی بالکل شخصیت اسی طرح سے مظلوم ہے جس طرح سے انبیاء اعظام اپنے دور میں مظلوم تھے، کیونکہ اہداف بلند تھے، ان کے افکار بلند تھے، اجتماعی شعور ان کا بلند تھا۔ یہی جہت امام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ مجھے اپنے استاد محترم سید جواد نقوی صاحب کا وہ قول جو ہمیشہ وہ نقل کرتے ہیں کہ جب بھی میں امام کی شخصیت، امام رضوان اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے مظلومیت علی یاد آ جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام علی کہ یہ جو دہر ہے، انزلنی دہر، یعنی اس دہر نے، اس زمانے نے مجھے اتنا نیچے گرایا ہے حتیٰ یقال علی و معاویہ، کہ مجھے مقایسہ کرنے لگے کہ علی اور معاویہ ایک ہی صف میں ہیں۔ یہی نقطہ امام کی شخصیت میں بھی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو بھی عام شخصیات کی لسٹ میں دیکھتے ہیں، درحالانکہ یہ ظلم ہے امام کی شخصیت پہ۔ امام مظلوم ہے افکار میں، امام مظلوم ہے اہداف میں، امام مظلوم ہے اپنی راہ میں، کیونکہ امام کی شخصیت کے حوالے سے جب بھی ہم ملاحظہ کریں تو تین طرح سے شخصیت ہو سکتی ہیں، لوگ تین طرح سے ہو سکتے ہیں۔ بعض شور والے ہیں، صرف شور کرتے ہیں، امام کا نام لیتے ہیں۔ بعض شعار والے ہیں، شعار ان کا بہت قوی ہوتا ہے، نعرہ دیتے ہیں۔ بعض شعور والے ہیں۔ امام کی شخصیت کو ہم اگر چاہیں کہ مظلومیت سے باہر لائیں تو ضروری ہے کہ اجتماعی شعور ہم بلند کریں۔ اجتماعی شعور کی وجہ سے ہم امام کی شخصیت جو مظلوم ہے، مظلومیت کا جو پہلو ہے، اس کو ہم ٹھیک ٹھاک طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ سوال یہاں پہ یہ ہے کیوں امام مظلوم ہے؟ اشارہ کیا میں نے کہ امام کے اہداف بلند تھے، لہٰذا دشمن بھی بہت ہیں، اور اس میں دشمن تو پہلے سے امام کی شخصیت کے منکر تھے، لیکن جو دوست ہیں اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے پیروں کے درمیان امام مظلوم ہے۔ تو یہاں پہ میں کچھ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی مظلومیت کا۔ دیکھیے، پہلے امام نے، یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، جب یہاں پہ ایک قانون کیپٹلسٹیون، ایک قانون امریکہ نے پاس کیا، اس میں یہ تھا کہ امریکی کوئی بھی فرد اگر یہاں پہ کوئی غلطی کرے، یہاں پہ کوئی عدالت میں کیس نہیں چلے گا اس پر۔ تو امام نے اس وقت یہ فریادیں بلند کی، بہت عجیب فریادیں ہیں، ابھی بھی امام کے آثار میں موجود ہیں، افکار میں موجود ہیں، کہ امام نے کہا میں خطرہ محسوس کروں، من اعلام خطر میں کنوں، میں خطرے کا
احساس کر رہا ہوں، تمام کو مخاطب قرار دیا ہے. لیکن جو شخصیات تھی یہاں پہ مراجع سے لے کر تمام نیچے تک، انہوں نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، در سے خارج تو ہو رہا ہے، حوضے تو جل رہے ہیں، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن امام کو، کیونکہ امام کے پاس بصیرت تھی، امام کو وہ چیزیں نظر آتی دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی. امام نے کہا میں اعلام خطر میں کنم. اور حتیٰ صرف یہی نہیں کہا بلکہ اے حوضہ نجف، اے حوضہ تہران، اے حوضہ مشہد، اے حوضہ اصفہان، اے حوضہ فلان شیراز، تمام، اے ارتش، اے قصبہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں بعض اور مارکیٹوں میں، ان کو بھی مخاطب قرار دیا کہ میں اعلان خطر کر رہا ہوں، میں خطرے کا احساس کر رہا ہوں. امام آج بھی مظلوم ہے، اس میں یہ فریادیں آج بھی موجود ہیں. جو سچویشن، جو حالات اس زمانے میں تھی، آج بھی وہی حالات ہیں. آج بھی امام کی فریادیں یہ ہے. یہاں مثلا امام نے یہ کہا، مظلومیت کا دوسرا پہلو، امام نے کہا اسلام گم شد، پیداش کنیت، اسلام گم ہو چکا ہے، اس کو پیدا کرو، ڈھونڈو کہاں پہ ہیں. دوسرے نے کہا تو اسلام تو ہے، نماز جمعہ تو ہو رہی ہے، جماعتیں تو ہو رہی ہیں، درس خارج تو ہے، حج تو ہو رہا ہے، تمام چیزیں تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے. کہا کوئی یہ نہیں ہے، اسلام تو ہے، کہاں گم ہو چکا ہے. لیکن امام نے کہا اسلام گم شد، اسلام گم ہو چکا ہے. اور آج بھی یہی اسلام گم ہے. اسلام ناب کی بات جس کے اصول قرآنی تھے، یہ اسلام پیش کیا لیکن دوسروں کو نظر نہیں آیا. لیکن امام نے کہا گم شد. یہ دوسرا مظلومیت کا پہلو ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ امام نے یہ جو بیان کیا ہے کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ امام و امت کا ہے. یعنی اس امام سے پہلے ایک زمانے میں لوگوں اور جو شخصیت ہوتی تھی اس کا رابطہ تھا محدث اور مستمع. محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا، ایک مستمع سننے والا، یہ ایک رابطہ تھا. دوسرا رابطہ تھا مقلد اور مجتہد کا، یعنی لوگوں کے درمیان اور رہبر کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ مقلد اور مجتہد کا. امام نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور رابطہ ہے جس کی قرآن تائید کر رہا ہے، وہ ہے امام و امت کا. یعنی لوگوں کا جو رابطہ ہونا چاہیے کہ لوگ امت بنے اور رہبر ان کا موجود ہے، وہ امام ہے. یہاں مثلا امام نے ولایت اس عظیم نظام کو پیش کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی اور میدان کی طرف چلتے ہیں. لہٰذا امام افکار میں مظلوم ہے، امام کی راہ مظلوم ہے. اس لیے جوادی عاملی دامت برکاتہ نے یہ صحیح فرمایا کہ امام کی شخصیت کو پہچاننے میں 200 سال لگ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کا حال رہا تو 200 سال نہیں 400 سال بھی کم ہے امام کی شخصیت کو، کیونکہ جامع شخصیت ہے امام کی. امام کی شخصیت کمپلیٹ شخصیت ہر میدان میں. اگرچہ ہم نے امام کو صرف انقلابی حیثیت سے دیکھا، جب بھی امام کا نام آتا تو ہم کہتے ہیں امام کی انقلابی شخصیت، در حال کہ امام کی علمی شخصیت فلسفے میں، عرفان میں، تفسیر میں، حدیث میں، تاریخ میں کمپلیٹ شخصیت ہے. لہٰذا امام مظلوم ہے تمام ابعاد میں، تمام پہلو. امام صرف یہ اشارہ کیا میں نے کہ مظلومیت کا کیوں ہے امام مظلوم، کیونکہ اہداف امام کے بلند تھے. لہٰذا جتنے بھی شخصیات ہوتی ہیں تاریخ میں جن کے اہداف بلند ہوتے ہیں وہ مظلوم واقع ہو جاتی ہیں. بہت شکر گزار ہیں قبلہ محترم ہم آپ کے کہ آپ نے حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کے جو زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، اوصاف ہیں، اور بالخصوص آپ کی مظلومیت کو لے کر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اور مظلومیت کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ امام کن کن حوالوں سے، حضرت امام خمینی کن کن حوالوں سے اور کن کن اعتبارات سے امام خمینی مظلوم تھے. لہٰذا ہم یہاں پر عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم امام خمینی کی جو مظلومیت تھی اس کو ختم کر سکیں اور اس مظلومیت کی بھرپائی کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ جن جن شعبوں میں امام خمینی نے کام کیا ہے اور جو جو نیک اہداف و مقاصد حضرت امام راحیل کے تھے، ہم ان تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوں، اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں. جس جس شعبہ زندگی میں اور شعبہ حیات میں امام خمینی نے کام کیا ہے، ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے، اور مکمل طریقے سے حضرت امام خمینی کی طرح دانش و بینش اور معرفت و بصیرت کے ساتھ جو انقلاب ایران، جو کہ انقلاب کربلا کی ایک شاخ ہے،
اور اس کا ایک عنصر ہے، اس کا ایک نمونہ ہے، اس کو صحیح معنی میں ہمیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس انقلاب کو، امام خمینی کے اور اس مقصد عظیم کو ہم امام زمانہ کے سپرد کر سکیں۔ بس ناظرین، ہم فی الحال اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرنا چاہیں گے، اور یہ پروگرام جو حضرت امام خمینی کی برسی کے موقع پر اصلاح میڈیا کے توسط سے تمام دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے، ہم اپنے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ان مطالب سے جو ہمارے علماء مہمانان حضرات نے بیان فرمایا ہیں ان سے استفادہ فرمائیں۔ آپ دیکھتے رہیے اصلاح میڈیا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔